آپ کے کمرے میں تو آپ کے ساتھ 2 فرشتے تو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، کرامن کاتبین ہے نا، 2 فرشتے جہاں موجود ہیں، اتنے لوگ اگر 2 کر لو اتنے فرشتے تو موجود ہیں. تو یہ تو بہت چھوٹی ایجنسی ہے جو وکلات، فرشتے موجود ہیں، حساب لگا لو. نہ اہل ہو یا اہل الگ بات ہے، فرشتے ہیں، یہ تو آپ کا اعتقاد ہے نا. ہمارے قبضے میں، آپ کے قبضے میں ہے، جب تک آپ زندہ ہیں وہ ہیں. تو آپ کا یہ مطلب یہ جو موکل ہے کہنا مانے گا آپ کا؟ نہ اس کے لیے باقاعدہ وہ کرنا ہوتا ہے، چلا کشی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر وہ موکل قابو کیے جاتے ہیں، کرنے والے قابو کرتے ہیں. پھر بعض موکل جو ہے نا وہ نیسٹی ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے تدارک نہ کیا، پھر آپ نے وہ لہسن کھا لیا، پھر ہم نے گوشت کھا لیا، پھر وہ جو قیمت تھا وہ نامناسب گوشت تھا، موکل خفا ہو گیا، اس نے توڑ دی ساری سامانی. اس لیے ان کاموں کو نہ ہونا بھلا ہے. یہ حجاب ہے، اس سے بچ جانا ہی بہتر ہے. 1000 خبریں دے دے کہ کل یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تم کہاں سے آئے ہو، تم یہ کھانا کھا کے آئے ہو، یہ سب جھوٹ ہے، اسے کہیں بھی نہ جاؤ. اس راستے کی رکاوٹ اور حجاب ہے، یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. انجام پہ آپ کا من رکھتا ہے لفظ، انجام خاتمہ ہی ہے. نہ اس کی سمجھ اس کو ہر سانس کے خاتمے پہ ہو جاتی ہے، چلتا رہا. انجام اچھا ہے، مراد یہ ہے انجام کسی ٹمارو کا نام نہیں ہے، ٹوڈے کا نام ہے. کہ کیا آپ کو اس موجود حالت میں اپنے مالک کے رحمت کے تقرب کا احساس ہے؟ اگر ہے تو یہ انجام اچھا ہے. کیا آپ کو اپنے اعمال کی عبرت کے طور پر گرفتار ہونے کی تو ڈر نہیں ہے؟ گرفتار ہے تو وہ گرفت لکھو، خالی گرفت کا ڈر تو نہیں ہے. اگر گرفت کا ڈر ہے تو اس میں دقت کا مقام آ گیا. یہ گرفت کا ڈر کس کو ہوتا ہے؟ جو توبہ نہیں کرتا. تو اگر آپ اپنے آپ میں توبہ کر دو، دیکھو آپ کو بڑا آسان نہیں، غلطی شلطی کو چھوڑو. جب آپ کے اندر اندیشہ پیدا ہو جائے تو پھر توبہ کرو. غلطی کیا ہوتی ہے؟ عبادت کرنے کے بعد بھی اگر اندیشہ پیدا ہو گیا تو عبادت سے توبہ کر جا. اب آپ سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا؟ نہیں نا، مطلب اس کا خاتمہ ہے، اس کا انجام ہے. ہاں اب اس کو حال کو آپ فیصلہ کرتے وقت اسے انجام ہی کہو گے تو ہوگا چاہے حال ہی. تو یہ اس کی ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے اندر دیکھو. آپ پریشان پتہ کہاں ہوتے ہو؟ آپ 4-5 باتیں ساری زندگی کی. نمبر 1 کہ اپنے ملنے والے جو دوست اقربا ہیں، ملنے والے آپ کے بد اعمالی کے وکٹم نہ ہو. ملنے والے آپ کے کسی ظلم کا شکار نہ ہو. آپ ان سے کوئی ڈس آنسٹ بارگین نہ کرو. یہ ملنے والوں کی بات. قریب رہنے والے رشتے دار ہوتے ہیں، پاس پاس رہنے والے، ان لوگوں کے ساتھ بیہیویئر کرتے وقت ان کو گلا یا نارضامندی ان میں نہ پیدا ہونے دو. کیا نہ پیدا ہونے دو؟ گلا یا نارضامندی، یعنی کہ ان کو راضی رکھو. اگر چغتائی صاحب راضی ہو گیا تو آدھی سے زیادہ زندگی راضی ہوگی. یعنی کہ یہ سفر میں ضروری ہے
ان کی رضامندی جن کو آپ اس کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے، وہ لوگ آپ کے دسترس سے محفوظ رہیں جن کو آپ کبھی کبھی گاہے گاہے ملتے ہو، اور آپ کی تنہائی جو ہے یہ اندیشوں سے محفوظ رہے، اور پیشانی جو ہے نا یہ سجدوں سے سرفراز ہو جائے، بس سمجھو کہ کام مکمل ہو گیا۔ پیشانی میں سجدے کی خواہش ہو، سجدہ چاہے نام علومی خدا کا ہے، سجدہ کی خواہش ہو خالی، یعنی کہ جس پیشانی میں سجدے کی خواہش ہے اس کو خدا کی تمنا ہے، ورنہ خدا سجدہ تو نہیں ہے، خالی سر جھکانے کی خواہش، یہ خدا کا تقرب ہے۔ لوگوں کو اپنے دسترس سے محفوظ رکھنا، جمی اخلاق ان کو، یہ نیکی کی بات ہے، اور اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو گلہ نہ پیدا ہونے دینا، یہ آپ کا کل کام ہے۔ اس کا حسد روکو، اس بیچارے کے دل سے حسد کے ظلم دور کرو، جنی مہربانی کرو، ہاں یہ کرو، تمہاری نمائش جو ہے نا اس کی وجہ سے حسد پیدا ہوگا، اگر آپ نمائشوں کو ذرا کمزور کر دو تو حسد نہیں پیدا ہوگا۔ نمائش کو کر اس بیچارے کو خواہ مخواہ تکلیف حسد کی دے دی آپ نے، تھوڑی سی یاد کرو اس کے ساتھ، چھوٹا دل ہے۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ وہ رشتے میں آپ کے پاس رکھا گیا، اللہ نے اس کو رکھا، اس کے ساتھ رعایت کرو، تھوڑی سی کر سکتے ہیں آپ رعایت، دل چھوٹا اس کا، چھوٹے دل والے کے ساتھ ذرا اچھی بات کہی، نہیں کہ آپ کے محنتیں دیکھو، محنت کی آپ نے، پیسہ بنایا، محنت کی، نیک نامی بنائی، محنت کی آپ نے، بہت کچھ بنایا، جو بنایا وہ چیز جو اگر آپ کو عذاب پہ ڈال دے تو پھر کیا بنایا؟ محنت کے بعد کیا بنایا؟ پیسہ، اور پیسہ ہی آپ کو مبتلا کر دے، کیا بنایا؟ پیسے میں دقت پیدا کر دی، کچھ نجات کے ساتھ نجات شروع ہو گیا تو یہ ایک عذاب بن گیا، محنت کے ساتھ عذاب پیدا کر لیے، رشتے پہلے بنائے پھر رشتوں کو برا کرنا شروع کر دیا، ایک اور دشمن کر دی، رشتے کرنے سے پہلے قبول تھا اور کرنے کے بعد مجبوری آئی، دقتیں شروع ہوگی، آپ اس کو ٹھیک کرو، راضی کرو، اپنی صلاحیت اس حد تک تم بہتر سمجھتے ہو کہ لوگوں کو آپ انڈر ریٹ کر رہے ہو، مہربانی کرو۔ بزرگوں کی خوبی یہ ہے، بڑے آدمی کی خوبی یہ ہے کہ چھوٹے سے جو نباہ کرے، علم کی تعریف یہ ہے کہ جاہل کے ساتھ گزارا کرے، آپ علم والے ہو نا، جاہلوں کے ساتھ گزارا کرو، آپ بہت اچھے لوگ ہو، برے کے ساتھ گزارا کر کے بتاؤ، برے سے نفرت کرتے ہو پھر آپ نے ہم کو اچھا کہتے ہو، کوئی اچھے نہیں ہو، برے سے ڈرتے ہیں، نفرت نہیں کا بڑا خوف ہے، نہیں آپ سمجھے، ڈرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا، بڑا تنگ کرتا ہے، یہ نفرت ہے، تنگ کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نفرت ہے۔ آپ نفرت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو بڑا تنگ کرتا ہے اسے فرض کرو برا آدمی جو ہے آپ کا بھائی نکل آئے، مثال کے طور پر، کیا کریں گے؟ معافی مانگ کے لیتا ہوں، علیحدہ ہو جائیں گے۔ فرض کرو بیٹا نکل آئے، کیسے معافی مانگو گے؟ فرض کرو بہن نکل آئے، کیسے معافی مانگو گے؟ یہ گزر ہے، جو بہت پسندیدہ آدمی جو ہے اس میں برائی نکل آئے پھر اس کی دعا کرو گے، یا رب العالمین یہ مہربانی کرتا، اگر آپ کو پسند آ جائے نا، اپنا گھر میں رکھا ہوا آپ کتا پالتو کسی مہمان کو کاٹ لے تو آپ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بچہ ہے خیر کتا ہے ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، آپ معافی کر دینا، اس کے ساتھ بھی ریکمنڈیشن کرتے جاؤ، پسند نہیں ہوئی کوئی چیز آپ کو، نہ پسندیدگی بڑھ گئی ہے۔ پسند کی تعریف یہ ہے ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کی خامیاں نظر انداز کریں ہم۔ محبت کی تعریف کیا ہے؟ جس شخص کی خامی نہ نظر آئے، محبت۔ اپنے علاوہ لوگوں سے محبت کرنی شروع کر دو، آپ کو اپنے آپ میں خامی نظر نہیں آتی اور دوسروں میں خوبی نظر نہیں آتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم تو خود رہتے ہیں جب تک محبت کا رسپانس نہ ملے، نہیں کرتے ہو تو نہیں کرتے ہو تو میری حالت ہے نا، اس حالت کا تو یہی انجام ہے جو ہے، یہ بدلو گے، جب تک نہیں بدلو گے بھی حالات بدل رہے۔ ہاں جی آپ، تو یہ آپ کی تعلیم جو ہوئی ہے اس کا یہ شکوفہ ہے، آپ مہربانی کا اپنے آپ پر۔ یک طرفہ محبت سے سکون کا کام ہے نا، کیا یک طرفہ
نہیں بات سمجھے، یک طرفہ محبت نہیں ہے. وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ دیکھو آپ اپنے آپ سے اور کچھ نہیں تو لالچ نکال دو، چلو آپ کے سارے کام ہو جائیں گے، پیسے کی تمنا نکال دو، اور دوسرے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا طے کر دو. خیال میں بھی آپ نے جسم کے اندر جو ہے نا فانوس کے ساتھ روشن نہ کرو، بچ گیا، بہت سارا فرق پڑ گیا. اور اللہ کی بنائی اس کائنات میں نقص نہ نکالو، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو. کیا کہا؟ نقص نہ نکالو. نقص کا مطلب کیا ہے؟ پہچان سے معروم. تم نے اس تصویر میں نقص دیکھے تھے؟ کوئی لوگ تیرا نقص دیکھے تھے؟ کہتے کس کی بنی ہوئی ہے؟ کہتے وہ دنیا کے سب سے بڑا جو پرنٹر اس کی بنی ہوئی ہے. اب اس میں تم نقص نکالو گے تو تم نقص آشنا نہیں ہو سکتے. کہتا ہے اس راگنی میں نے 3 نقص نکالے. راگنی میں کس کی تھی؟ کہتا امیر خسرو کی بنی ہوئی ہے. تو جو امیر خسرو کی راگنی میں نقص نکالے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ راگ آشنا نہیں ہے. خدا کے بندوں میں جو نقص نکالے وہ کون ہے؟ کوئی بات تھی بتانے والی جو خود سمجھنے والی بات ہے. یہ کس کی کائنات ہے؟ اسی کی ہے. اب اپنے ذہن کی داد یہ ہے جو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ تمہاری غلطی ہے. اس لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا آمین، جو کچھ کیا صحیح. بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہمارا رب یہ چیز تو نے باطل نہیں پیدا کی، ہر بات راز ہے.